قوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ان آیات کے ذیل میں ہدایت اور عقائد اسلامی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب بار بار ہدایت کی بات کی جاتی ہے تو ذہن انسانی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کیوں، ضرورت کیا ہے ہدایت کی. کبھی اللہ نے درختوں میں کوئی رسول مبعوث کیا؟ درختوں میں تو ہدایت آئی نہیں. کبھی پروردگار نے پتھروں پر اور پہاڑوں پر کوئی نبی بھیجا، کوئی کتاب اتاری؟ نہ پتھروں میں نبی آیا، نہ پہاڑوں پہ نبی آیا، نہ درختوں میں نبی آیا. کبھی پروردگار نے یہ جو مختلف شکلوں کے اور مختلف قسموں کے جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں نبوت بھیجی. اونٹوں میں نبی آیا ہو، بھینسوں میں نبی آیا ہو، گھوڑوں میں نبی آیا ہو. یہ ساری پریشانی انسان کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سارے مسائل فقط انسان کے لیے. یعنی ہے نہ کرتے اور بات بے شک پتھروں پر نبی نہیں آیا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پتھروں پر ہدایت نہیں آئی، درختوں پر ہدایت نہیں آئی، جانوروں پر ہدایت نہیں آئی. ہدایت آئی تو انسان پر سب سے کم تر ہے پتھر. اور آپ اسے بہتر جانتے ہیں. بھائی یہ تین ہے نا، جمادات، نباتات، حیوانات، تین ہے اور ان کے اوپر ہے انسان. تو پہلا پتھر جہاں سے چاہے اٹھاؤ اور جہاں چاہے اس پہلے کو لے جا کے بچھا دو، وہ اپنی جگہ سے سرکے گا نہیں. دوسرا درخت اس کی جگہ معین نہیں ہے. کبھی وہ میدانوں میں اگے گا، کبھی وہ پہاڑوں سے اگے گا. تیسرا حیوان جہاں سے چاہے اٹھے، جہاں پہ چاہے جا کے بیٹھ جائے. بس بات جب پیاس لگے پانی پی لے، جب بھوک لگے کھانا کھا لے. حیوان نیند آ جائے سو جائے، نیند ختم ہو جائے اٹھ کے کھڑا ہو جائے. یہاں سے اٹھا وہاں جا کے بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھا وہاں جا کے بیٹھ گیا. تو اب وہ اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے. جہاں سے چاہے اٹھتا ہے اور جہاں چاہے جا کر بیٹھ جاتا ہے. بس فرق کل اتنا ہے کہ اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے. پتا نہیں ہوتا، حیوان کو پتا نہیں ہوتا کہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا عجیب بات ہے. سب سے کم تک پتھر، اس سے بلند کلام، اس سے بلند حیوان، اس سے بلند انسان. انسان پہ نبی آ گئے، انسان پہ کتابیں آ گئی، انسان پہ ہدایتیں آ گئی. جانوروں پہ کوئی نبی نہیں آیا، جانوروں پر کوئی کتاب نہیں آئی. پتھروں کا کوئی تو نبی بھیج دیتا، درختوں میں کوئی تو رسول نہیں بھیجتا. تو بات بتاؤں کہ کیا ہے؟ پتھر پتھر ہے. میں کہوں جو اگلا پتھر پتھر ہے. اس سے بلند کیا ہے؟ درخت. درخت سے بلند کیا ہے؟ جانور. جانور سے بلند کیا ہے؟ انسان. پتھر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں. بات پہنچ رہی ہے میرے سننے والوں تک. پتھر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں، اور درخت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جانور ہوں، اور جانور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں انسان ہوں. بھائی حقیر تھے لیکن اپنی حد میں رہے. اپنی حد میں رہے. پتھر نے نہیں کہا کہ میں درخت ہوں، درخت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں حیوان ہوں، حیوان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں انسان ہوں. بس یہ اکلوتا انسان ہے جو اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں
کرتا رہا ہوں تو اب کیونکہ عقل آ گئی اپنی حدوں کو توڑنے لگا. بھائی رکنا ہدایت کیوں اور جانا آگے. اب کیونکہ عقل آ گئی پتھر کے پاس عقل نہیں تھی, درخت کے پاس عقل نہیں تھی, جانوروں کے پاس عقل نہیں تھی, اپنی حد میں رکے رہے. اور ادھر عقل آئی اس نے اپنی حد کو توڑا. کوئی خدا بننا چاہتا ہے, کوئی نبی بننا چاہتا ہے, کوئی امام بننا چاہتا ہے, میں رکے رہنا. تو جو بننا چاہتا ہے عقل کی وجہ سے. تو ہدایت کیا رکنے کی ہوگی, ہدایت ہوگی عقل کی. کہ درختوں کے ہاتھی کیوں نہیں آئے, جانوروں کے ہاتھی کیوں نہیں آئے, پتھروں کے ہاتھی کیوں نہیں آئے, وہاں عقل نہیں تھی. تو ہدایت ہے عقل کی. تو اب ہدایت کے بارے میں اب کروں, عقل کے بڑھتے ہوئے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دینے کا نام ہدایت ہے. بات ہے میرے بوتل کرنے والا عقل کے بھٹکے ہوئے اور پھڑکے ہوئے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دینے کا نام ہدایت ہے. تو ہدایت کس کی, عقل کی. میں کہیں پر لانا چاہتے سمجھنے والوں کو, میں تمہارے گھٹنے کی ہدایت نہیں, تمہاری کھوپڑی کی ہدایت نہیں, تمہارے ہاتھوں کی ہدایت نہیں. جتنے بھی نبی آئے وہ سب عقلوں کی ہدایت کے لیے آئے. ہے نا بات, عقلوں کی ہدایت کے لیے آئے. تو جو عقلوں کی ہدایت کے لیے آئے گا کیا خود عقل مند ترین نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. میں کو کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں اور ابھی میں غلطی فلسفے تک اور آیا کے قرآن تک نہیں رہا ہوں, روک رہا ہوں. جو عقلوں کی ہدایت کے لیے آئے اس کا اپنے زمانے میں عقل مند ترین انسان ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے نا. تو اب ایک ساتھ سمجھتے جاؤ, آدم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان, نوح اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان, ابراہیم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان آئے ہے نا عقلوں کی ہدایت کے لیے. موسیٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان, عیسیٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان, میرا محمد اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان. تو جو اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہو آج تک سمجھ میں نہ سکا کہ ہلکے سے بہار میں اسے ہندیان کہتے ہو گیا. محمد لیکن تو آگے جانا ہے اور یہ چوتھی گفتگو ہے, اس چوتھی گفتگو پر بات کو رکنا نہیں ہے, آگے جانا ہے. لیکن آج یہ تبدیلی اور سراغ ہو جانا ہے. تو ہدایت عقلوں کی. اچھا اب دوسرا سوال, بھائی ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ہی چاہیے ہدایت, نہیں ہدایت کو چاہیے اس لیے کہ ہر ایک کے دل میں ہے جنت میں جانے کی تمنا. بھائی عجیب سوال ہے جہاں میں لے کے آ گیا ہوں. مسلمان روزہ رکھ رہا ہے کیوں؟ گرمی کے روزے, جنت کی تمنا میں. بھائی یہی تو ہے نا. اچھا مسلمان حج کرنے اس گرمی کے موسم میں چلا جا رہا ہے, بھائی کیوں؟ جنت کی تمنا میں. بھائی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. مسلمان زکات دے رہا ہے کٹوانے کے باوجود, میں کیوں دے رہا ہے؟ جنت کی تمنا میں. عجیب مسلمان ہے. میں سننا اور اس بات کو ذہن میں رکھ دینا. اب مسلمان سے میں نے پوچھا کہ سننے نمازیں پڑھی, سننے کے بعد نمازیں پڑھی کیوں؟ کہا جنت کی تمنا کی. میں جنت میں جانے کے لیے, اگر گرمی کا روز رکھے کہا جنت میں جانے کے لیے. میں بھی حج کر کے آیا کہا جنت میں جانے کے لیے. میں دیکھے بھی ہے جنت دیکھ لیے کہا بھائی دیکھی تو نہیں, لیکن سچے رسول نے کہا اگر سچا رسول کہہ کہ جنت ہے تو سب مان لے, اور سچا رسول کہہ کہ 12 امام ہے تو کوئی مان لے. میرے موٹر سننے والوں کا بہت ہے نا. تو بھائی اب تو 2 جملے سن کے جاؤ. بھائی جنت کی تمنا میں سب کچھ ہو رہا ہے اور اب میں کیا کروں؟ بھائی مسلمان ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے کہ کسی صورت میں جنت مل جائے. بھائی ہے نا, میری بھی تمنا یہی ہے کہ جنت مل جائے, آپ کی بھی تمنا یہی ہے کہ جنت مل جائے. جہاں جہاں مسلمان بستا ہے اس کی تمنا یہ ہے کہ جنت مل جائے. لیکن اب میں کیا دم کے قرآن کہتا ہے تلک جنت التی نور تو من عبادنا من کان تقیا. جنت ہم وراثت میں دے رہے ہیں. تلک جنت التی نور تو میرے والدہ پورے میا جتنا پورا پایا مجھا دل کر جنت لگی نور تو میرے والدہ من کا تقیا. ہم نے جنت بانٹی نہیں ہے,
کسی کو وراثت نہ دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جنت تمہیں ڈائریکٹ مل جائے گی نہیں. میں سننا اور یہ سننا اگر رائے نہ چلا گیا تو میری ساری جگہ کا غلط ہو جائے گی. دیکھو ایک ہوتا ہے مالک, اب وہ مالک اگر کسی کو دے دے تو وہ ہوگا. ایک ہوتا ہے مالک, مال کا میں اپنی تصویر کا مالک ہوں, اور اگر تصویر کسی کو امانت دے دوں وہ میری تصویر کا مالک ہے. میں پوچھ رہا اللہ نے کہا کہ جتنے بھی بندے ہیں قیامت میں ہم انہیں جنت براہ راست نہیں دیں گے, وراثت میں دیں گے. تو ہے نا کچھ مالکان جنت جن کی وراثت میں تمہیں جنت ملے گی. نور لو میرے عبادنا من کا لطیہ بھائی جنت تمہیں ملکیت میں نہیں ملے گی, ملکیت میں نہیں ملے گی, وراثت میں ملے گی. تو کچھ صاحبان کی ملکیت ہے نا جنت کے, جن کی وراثت تمہیں ملے گی. تو کہاں ڈھونڈتے پھرے کہ مالکان جنت کہاں ہے, کہاں تلاش کرے کہ مالکان جنت کہاں ہے. تو اب یہ آیت بھی تو بالکل روایت ہے. سننا کہ آیت کتاب کی ہر کتاب میں مل جائے گی. ان فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ. یعنی بڑی محترم علم الحدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. بہت زیادہ حوالے نہیں دوں گا کیونکہ سب مانتے ہیں, اس لیے بیان کر رہا ہوں. میرے نبی نے کہا, پیغمبر اکرم نے کہا, میں ترجمہ دیتا, ان فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ. فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. حدیث لکھ کے کہنے لگے, میں رک جاؤں, میں ترجمہ لفظ کیا ہے اور میں کل بھی کہہ کے گزرا ہوں کہ میں ترجمے میں ٹھنڈی مارنے کا قائل نہیں ہوں, میں ترجمے میں تحریر کرنے کا قائل نہیں ہوں. اب لفظ ترجمہ کر رہا ہوں. ان فاطمہ کا سیدۃ اہل الجنہ. فاطمہ پیغمبر کہہ رہے جنت والوں کی سردار ہے. لکھ کے کہنے لگے, حدیث لکھ کے کہنے لگے کہ جب محشر ہوگا جنت اور جہنم سے تقسیم ہو جائے گی اور سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو شہزادی فاطمہ زہرا کی حیثیت وہاں ملکہ کی اور سردار کی ہو. یہ اپلوڈ کرایا گیا. اچھا سمجھ میں بھی آتا ہے, لیکن اب میں پوچھتا ہوں اپنے سارے محبت کرنے والوں سے کہ کیا یہ تشریح روایت میں ہے کہ یہ بات آخرت کی ہے؟ بھائی یہ تو سیدھی ساری بات ہے. ان فاطمہ کا سیدۃ اہل الجنہ, فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. بھائی یہ آخرت کی بات نہیں ہے, یہ تو دنیا کی بات ہے. اب جو فاطمہ کا غلام ہوگا وہ جنت والا ہوگا, جو فاطمہ کا دشمن ہوگا وہ جنت والا ہوگا. اور اس مرحلے فکر پر روک کر اپنے سارے سننے والوں سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرے کو جنت میں جانے کا شوق کر, نمازیں پڑھے جا رہا ہے مسلمان, روزے رکھے جا رہا ہے مسلمان, گرمی کا مسلمان کیے جا رہا ہے, لیکن یہ ساری باتیں لازم ہے جنت میں جانے کے لیے. ایمان عمل کے بغیر اور عمل ایمان کے بغیر بڑا مشکل ہے کہ قبول ہو جائے. تو ٹھیک ہے عمل کرو لیکن جنت میں جانے کا شارٹ کٹ سوچے جاؤ. ان فاطمہ کا سیدۃ اہل الجنہ, فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ جنتی ہے, نہیں, جنت والوں کی سردار ہے. تو کوئی عورت دنیا کی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو فاطمہ کی غلامی کر کے تو جا سکتی ہے, فاطمہ کے جھگڑا کر کے نہیں. ان فاطمہ کا سیدۃ اہل الجنہ, ایک روایت ہے سیدۃ نساء الجنہ, لیکن میں نے وہ روایت نہیں پڑھی. سیدۃ اہل الجنہ, فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. شوق کا دیکھا تو جنت میں جانے کا. پھر پیغمبر نے کہا, اور پھر انہیں حدیثوں میں کتاب لکھی, الحسن ہو والحسین ہو سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے محمد کے لیے جنت سے کم تو بات بھی نہیں ہے. ارے محمد خاندان والوں کے لیے جنت سے کم تو بات بھی نہیں ہے. الحسن ہو والحسین ہو سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جہانوں کے سردار ہیں. میں تو رکھنا فاطمہ اہل جنت کی سردار, حسن اور حسین جنت کے جہانوں کے سردار. علی بہت توجہ رہے, علی
بھائی جنت کا مالک، جنت کا خزانہ، بھائی وہ تو پہلے دن کہہ چکا ہے کہ پروردگار میں تیری جنت کے لالچ میں تجھے سجدے نہیں کر رہا محبتوں کا کمال نے جنت ہے بنا خوف من نار بل بجت فاعلا للعبادہ پروردگار میں تیری جنت کی لالچ میں تجھے سجدے نہیں کر رہا ہوں، تیرے جہنم کے خوف سے تجھے سجدے نہیں کر رہا ہوں، بل بجت صبح اہل دن عبادت میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا۔ علی وہ ہے جو خدائی کی اہمیت سے بات کر رہا ہے۔ اب علی تو نہیں چاہیے جنت، میں کہوں رکھنا بات ہے نا، جنت کی سزا، جنت کی ملکہ، جنت والوں کی سزا، حسن اور حسین کیا مانا ہے جنت کی سزا طے ہو گئی نا بات، تو اب علی کو جنت کی دلچسپی نہیں ہے، محبت کا کام یہ جنت ہے، پروردگار تیری جنت کے لالچ میں میں یہ عبادت نہیں کر رہا ہوں، تو اب علی کو دے تو کیا دے، میں جنت دی فاطمہ کو، جنت دی حسن کو، جنت دی حسین کو، اور علی خواہش مند یہ نہیں ہے جنت کا، اور چھوٹی چیز ہے اپنی بھی توہین ہے، علی کی بھی توہین ہے۔ اب ایسی چیز نکال جو جنت سے بڑی ہو اور جس میں نہ تیری توہین ہو نہ علی کی توہین ہو، تو کہا بس ایک ہی چیز بچی ہے جو جنت سے بڑی ہے، اور وہ ہے میری مرضی، بستر پہ سو جا، مرضی لے لے، بستر پہ سو جا، بھائی محمد کے بستر پہ سو جا، میری مرضی لے لے۔ خرید و فروخت مکمل ہوئی اور قرآن نے تیل چیز لکھی، اللہ کی بات رہنے ملے، بھائی خرید و فروخت رسول کے بستر سے مکمل ہوئی اور قرآن نے تیل دی دی ہماری دیا، ومن اللہ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے۔ میں توجہ رکھنا، اس مرحلے پر اگر میں بات کو نہ پہنچا سکا تو یہ میری گفتگو کی کمی ہے، لیکن مجھے آپ کے حکم سماعت کے اعتبار میں میں سننا ومن اللہ، اب میرا ذات سے بھی رکوں گی، یہ تو زندگی بات آ گئی ہے اور جانا مجھے آگے ہے۔ ومن اللہ میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے۔ بھائی بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے، شیر جی آگے نہ قرآن میں نفس کہاں گیا؟ اللہ کے پاس، مرضی کہاں آئی؟ علی کے پاس۔ بھائی بہت توجہ، یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر، بھائی اگر مبارکہ سمجھو، اگر مبارکہ سمجھو تو آئے تو پھر اپنا سنو، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ بندوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس نے اپنے نفس کو بیچا، اللہ کی مرضی کو خرید لیا، تو اب نفس گیا اللہ کے پاس، مرضی آئی علی کے پاس۔ بھائی جو چیز میرے پاس ہوگی وہی تو میں دوں گا نا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو چیز میرے پاس ہوگی وہی تو میں آپ کو حاصل کروں گا نا، جو چیز میرے پاس نہیں ہے وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ طے ہو گئی بات، پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر کروں گا۔ بآواز بلند نعرہ میں سنے تاکہ مجھے نتیجہ دینے میں آسانی ہو جائے۔ بھائی فاطمہ اہل جنت کی سزا، میں نے کہا حسن اور حسین جوانوں میں جنت کی سزا، علی مجھے جنت سے دلچسپی نہیں ہے، تو اب علی کو کیا ہے؟ بس ایک ہی چیز ہے جو جنت سے بڑی ہے اور مرضی ہے اللہ کی مرضی۔ کہنے لگا بستر میں سو جا، علی بستر میں سو جا، جب تو کہیں گے تجھے مرضی وہی دوں گا، اور اگر فیصلہ علی بستر میں سوائے۔ اب قرآن نے آواز دی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ایک بندہ ایسا بھی ہے، ایک عجوبہ بندہ ایسا ہے کہ نفس کو بیچتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے، تو جب خرید و فروخت مکمل ہوئی تو نفس گیا اللہ کے پاس، مرضی آئی علی کے پاس۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو چیز میرے پاس ہے میں وہی تو دوں گا نا، جو میرے پاس نہیں ہے وہ میں نہیں دے سکتا۔ آپ مجھ سے میرا چشمہ مانگے میں دے دوں گا، یہ میرے پاس ہے۔ اب میرے ہاتھ میں تصویر ہے، میں تصویر دے سکتا ہوں، میں تو رکھیے گا۔ میرے قسم کا شیروانی ہے، میں شیروانی دے سکتا ہوں، جو یہ چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن اگر ٹائی مجھ سے آپ مان دے تو میں نہیں دے سکتا، اس لیے میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے وہ انسان نہیں دے سکتا، تو نفس گیا اللہ کے پاس، مرضی آئی علی کے پاس،
اب جو اللہ کو راضی کرنا چاہے تو علی کو راضی کرے، اور جو علی سے بیعت لینا چاہے وہ اللہ نے جانے میں لاکھ کہتے رہو اللہ راضی ہو جائے، لاکھ کہتے رہو اللہ راضی ہو جائے، بھائی مرضی تو جہاں ہے پہلے اسے راضی کرو، مرضی جہاں ہے پہلے اسے راضی کرو، اور اس کا نفس وہاں ہے بھائی چلے تو اب جو خالق نفس ہے بھائی اللہ خالق نفس ہے، بھائی کیا ختم ہو گیا کہ نفس خرید رہا ہے، جسے چاہے نفس بنا دے، وہ یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، اور اگر یہ بات کرنے ہو گئی تو بہت بڑا مسئلہ حل ہوا، بھائی جتنے نفس چاہے بنائے، جتنے نفس چاہے مارے، اللہ ہو یا تبکل الخدا ہی نہ ہو گیا والذی رب کا مسلم بنا گیا بھائی دور سے کچھ کی قضا ہے اللہ بھائی دور سے لوگ علاج مسمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جب چاہے نفس کو پیدا کرے، جب چاہے نفس کو مار دے، تو پروردگار تو نفس کا مالک ہے، تو نفس کو زندہ کرنے والا ہے، تو نفس کو مارنے والا ہے، یہ ضرورت کیا ہے کہ نفس خرید رہا ہے، تمہیں نفس کو خریدنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی ہے؟ سامنے غور بات میں یہی تو لانا تھا، میرے پاس تصویر ہے اور یہ میرے استعمال میں ہے، تو کیا اگر میں کوئی دوسری تصویر خریدوں تو آپ کو اعتراض ہوگا؟ بھائی ہو سکتا ہے میں اپنے دوست کے لیے خرید رہا ہوں، بھائی ہے میرے پاس تصویر، میرے پاس ہے، لیکن اگر میں دوسری تصویر خریدوں تو کیا ضروری ہے کیا اعتراض کرے؟ ہو سکتا ہے کہ میں لے کے رکھ لوں اور اپنے کسی عزیز دوست کو ہدیہ کر لوں، تو مالک کو نفس کی ضرورت نہیں تھی، میں توجہ رکھنا، مالک کو نفس کی ضرورت نہیں تھی، لے کے رکھ لیا کہ جب دوست مباہلے کے میدان میں جائے گا تو اس نفس کو نفس محمد بنا کے بھیج دوں گا، اپنے مطلب سننے والوں کو رحمت دی، تو ہدایت کیوں؟ میں توجہ ہے جتنے مطلوب محبوب ہے، جتنے مطلوب متبر ہے، ہدایت کیوں؟ اس لیے کہ جنت چاہیے، یہی ہے نا، جنت کیوں؟ اس لیے کہ ہم نعمتوں کے قائل لوگ ہیں، ہمیں اذیتیں نہیں چاہیے۔ اچھا تم نعمتیں چاہتے ہو؟ پڑھا لکھا بیدار مجمع ہے، اور اب ایک بہت چھوٹی سی آیت کی تلاوت کروں گا، لیکن پہلے میری بات سے متفق ہو جاؤ، اور اگر متفق نہیں ہو تو کہہ دوں گا۔ اچھا جنت ہدایت کیوں؟ جنت چاہیے، یہی ہے نا، اگر جنت کیوں؟ نعمت چاہیے، تو یہی تو ہے، سب نعمتیں تو مل رہی ہے، بھائی کھانے کے لیے رزق مل رہا ہے دنیا میں، سانس لینے کے لیے ہوا مل گئی، رہنے کے لیے مکان مل گیا ہے نا، پہنے ہوئے ہو لباس، تو نعمتیں تو مل رہی، تو آپ جنت سے جائیے کیا کرو گے؟ نہیں، یہ تو سب فانی نعمتیں ہیں، یہ فانی، ہمیں فنا تجیب نعمتیں نہیں چاہیے، ہمیں لازوال نعمتیں چاہیے، تو لازوال نعمتوں کے لیے جنت ضروری ہے، طے ہو گئی نا بات، اس میں کوئی منفی خیال کوئی مرتبہ ہے، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ لازوال نعمتوں کے لیے میں کہتا ہوں لازوال نعمتوں کے لیے جنت چاہیے، بھائی بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا تو جنت چاہیے لازوال نعمتوں کے لیے، ہے نا، اچھا جنت ملے گی ایمان اور عمل صالح پر، ایمان لاؤ عمل صالح کرو جب جنت ملے گی، یہی ہے نا بھائی، عجیب مرحلہ فکر ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس مرحلے فکر سے آسانی سے گزر جاؤں، اس لیے ایک مسئلہ میرے یہ جملہ اور سنے، اگر جنت کی لافانی نعمتوں کی تمنا ہے، لافانی نعمتوں کی تمنا ہے، ایمان لاؤ عمل صالح کرو، ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا بھی نعمت، عمل صالح کرنا بھی نعمت، نعمت تک جو چیز لے جائے وہ خود نعمت، تو ایمان لاؤ عمل صالح کرو، ایمان نعمت، عمل صالح بھی نعمت، اور ایمان و عمل صالح اس وقت تک مل نہیں سکتے جب تک ہدایت نہ مل جائے، اس لیے ہدایت نعمت ہے، اور ہدایت مل نہیں سکتی جب تک کہ حاوی نہ لے، اس لیے حاوی لینا، میں توجہ رکھنا، اب تک میں مسجد کے سارے جائے ہوں، حاوی نعمت طے ہوئے نا بات، اگر کسی کا احسان تو بتا لے، میں نے تو مسجد کے سارے دیکھا کہ لافانی نعمتیں ملے گی جب ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، ایمان عمل صالح نعمت، ایمان عمل صالح مل نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے پاس ہدایت نہ آ جائے، ہدایت نعمت، اور ہدایت تمہیں
دل نہیں کرتی جب تک کہ حاوی نہ دے، اس لیے حاوی نعمت تو حاوی نعمت ہے نا. اور اب قرآن نے آواز دی وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ دیتا ہے. تو اگر حاوی نعمت ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گا، اجتماع میں نہیں بنایا. اور اب قرآن نے آواز دی کہ حاوی کون ہے. میں سن کے جاؤ کسی نہ کسی طویل ہے اور کسی مقام پر جا کر بات کو روکنا ہے. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سن لو لوگوں، قرآن ہادی ہے. سبحان اللہ. قرآن ہادی ہے، نعمت ہے. دنیا میں سب سے بڑی نعمت قرآن ہی ہے نا. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہادی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن متقین کا ہادی ہے. دیکھو بار بار کہہ رہا ہے کہ حاضی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے حاضی ہے. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ قرآن صاحبان ایمان کے لیے حاضی ہے. بھائی اب رک جانا، قرآن حاضی ہے یا نہیں؟ جتنی ساری آیتیں میں پڑھوں قرآن حاضی ہے، قرآن ہدایت کرتا ہے. اب رک جانا، یہ کچھ کہنا ہے اور اب بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا اپنے سننے والوں کا. قرآن حاضی ہے، ہدایت کرتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن کی ہدایت کے بعد ضروری ہے کہ انسان تسلیم کر لے؟ دیکھو بہت نازک مرحلے میں آیا ہوں. کہا کہ نہیں قرآن حاضی تو ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. سنتے جاؤ، قرآن اللہ کہتا ہے حاضی تو ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. اور وہ شرط سنو، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس. حبیب یہ کتاب حاضی تو ہے لیکن تیرے بیان کے ساتھ وہ تو حاضی ہے، تیرے بیان کے ہٹ کے وہ تو حاضی نہیں ہے. میں رک جاؤ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی عقیدے کو قرآن کی روشنی میں درست کرو. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس. ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ تو اسے بیان کرے. ملا کی مرضی سے نہ سمجھے، ملا مفسر اپنی مرضی سے قرآن کو نہ سمجھے. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وانزلنا علیک الذکر لتبین لهم. حبیب ہم اس قرآن کو اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ تم اسے بیان کرو گے. یہ دو مقام ہو گئے. تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ان علینا لبیانہ. اس قرآن کا اتارنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کا بیان کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم قرآن ہمارا، بیان محمد کا. بتانا ہے قرآن ہمارا، بیان محمد کا. 3 آیتیں ہو گئی. ارب کیا کا حوالہ اور سننے والے کے ذہن میں بسم اللہ. دیکھو قرآن اللہ کا، بیان محمد کا. ارب کیا کا حوالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ تو مسائل ہے کہ جنہیں چاہ رہا ہوں کہ نوجوان دوستوں کے ذہن میں خود کروا دوں. میں توجہ رکھنا، بار بار کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، محمد بیان کرے گا. ہم نے آیتیں نازل کی، محمد بیان کرے گا. ہم نے احکامات بھیجے، محمد بیان کرے گا. یعنی قرآن محمد کے بیان کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. تو اب میں جملہ کہوں کہ جو کتاب خود زمانے رسول میں تنہا کافی نہ ہو وہ بعد رسول کیسے کافی نہ ہو. قرآن حاضی ہے لیکن کسی زبان ناطق کے ساتھ. بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اور کسی مرحلے پہ آج گفتگو کو روکوں گا. یقیناً تسلیم آنکھوں پر قرآن حاضی ہے لیکن بیان ناطق کے ساتھ. جب عیسائی آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں اور یہ دعویٰ لے کر کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اطمینان سے سننا، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. محمد تمہاری رائے کیا ہے؟ بھائی ہزاروں ہزار مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے.
لیکن اب میں جس راجیے سے کرنا ہوں اس راجیے سے سماپت کرنا ہے، پورا واقعہ نہیں کروں گا، مجھے تو سلسلہ قائم کرنا ہے اور اپنے سمجھاؤں کی اجازت لے لینی ہے. آئے غلط نظران کے عیسائی پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر تشریف فرما کے مسجد میں. اب اگر اپنے گھر کی کتاب سے پڑھوں تو تم سب کو اعتراض دے کے تم سب کو حق ہے یہ اعتراض کر دو، لیکن اگر بڑے بڑے مسلمان علماء لکھے، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے اکابر کا لکھے تو پھر اس بات کو تسلیم کرو. سنو آپ کو واضح کا بیک گراؤنڈ سنو. بڑے بڑے عیسائی آئے نظران کے اور یہ طے کر کے آئے کہ آج محمد کو یا شکست دے دینی ہے کیا محمد کو عیسائی بنا لینا ہے. آئے پڑھاؤ کیا مدینے مسجد میں اپنی چھوٹی سی مسجد میں درمیان میں بیٹھا تھا بیچ میں. عیسائی آئے، عیسائیوں میں بھی سلام کا دستور تھا. انہوں نے کہا السلام علیکم. رسول نے منہ کہہ دیا. وہ سمجھے کہ شاید رسول نے سنائی دی، وہ منہ کیا ہے السلام علیکم. رسول نے کسی طرح منہ کہہ دیا. وہ اب بھی نہ سمجھے، ادھر آئے کہا السلام علیکم. رسول نے کسی طرح منہ کر دیا. یہ مباہلہ میں مباہلہ تو یہی سے شروع ہو گیا. سنتے نا مباہلہ اسی بات سے شروع ہو گیا. چوکی طرف آئے السلام علیکم. رسول نے جواب ہی نہیں دیا. اب گھبرائے اگر مسلمان تو لے آئے گا کریے مزید کسی پر خالی شروع ہوتی نا مسلمان بنا دے رہے ہیں کہ رسول جواب نہیں دے رہا سلام کا. اب عیسائی ہٹے اور ہٹ کے آئے مسلمانوں کے پاس. کہا بات کیا ہے؟ ایک کا پوچھا یہ آخر بات کیا ہے؟ تمہارا رسول ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. کوئی بتانے کو تیار نہیں. سارے کے سارے مزاج شناخت رسالت بیٹھے ہیں. باتیں تو پہنچ رہی ہے نا. سارے کے سارے مزاج شناخت رسالت بیٹھے ہیں. لیکن جب عیسائی پوچھتا ہے کہ سلام کا جواب تو نہیں دیتے، کہتے ہیں رسول کی باتیں رسول ہی جانے ہے نا. وہ عیسائی ایلیگیشن مایوس ہو کر مسجد سے نکل رہا تھا. دروازے پر سلمان کھڑے تھے اور سلمان سے انہوں نے پوچھا بھی نہیں تھا. جب وہ وقت سلمان کے قریب سے گزرا تو کہا کہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا. کہا کتنا غصہ ہو کر علی کے دروازے پر اور علی گھر کے اندر انہیں کو سگنیچر کا بھی پتا نہیں ہو کیا رہا ہے. علی کو پورے حال کا بھی پتا نہیں کہ ہو کیا رہا ہے علی گھر کے اندر ہے. سلمان نے سب کو بات کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. ادھر کی آواز آئی سلمان انتظار کرو اور اپنے عیسائی دوستوں سے کہو کہ انتظار کریں. نتیجے کے قریب ہو جائیں گے، لیکن ابھی نتیجے تک بات نہیں پہنچی، اس لیے روک رہا ہوں. ابھی نکلے باہر. انہوں نے سلام کیا، علی نے جواب سلام دے دیا. کہا کہ یا علی ہم تمہارے پاس ایک کام کیا ہے. کہا وہ کام تم بتلاؤ گے کہ میں بتلاؤں؟ یہ ہے مقام ہدایت. تم بتلاؤ گے یا میں بتلاؤں؟ اور اس کے بعد کہا کہ بھائی یہ بتلاؤ کہ یہ جو تم نے لباس پہنا ہے اس سے پہلے کبھی پہنا تھا؟ کب پہنا؟ کہا سنا بادشاہ کے پاس جب ہم گئے تھے تو یہی لباس پہن کے گئے تھے. تو کہا دکھ ہے تم پر کہ تم بادشاہ میں اور پیغمبر میں فرق نہیں سمجھتے. پوری تقریر میں ایسی ہے کہ مباحلے کا پسند میرے سمجھے والوں کے ذہن میں رہ گیا ہے. تو میں تمہارے اوپر کہ تم پیغمبر اور بادشاہ کا فرق نہیں سمجھتے. کیا اتارو اٹھا کے پھینکو اس کی بات کو، اس سرکاری بات کو پھینکو. سیدھے اچھا کے جواب پہ جاؤ. دیکھتا ہوں میں کہ میرا پیغمبر جواب سلام کیسے نہیں دیتا. انہوں نے سیدھے اچھا کے جواب پہ آئے پیغمبر خدمت میں کہا السلام علیکم. پیغمبر نے جواب سلام دیا، کھڑے ہوئے اپنے قریب پہنچایا. سمجھے گا ایک جگہ نتیجہ نکالنا ہے اور کئی بات کو مکمل کر دینا ہے. اب بیٹھ گئے. کہا کیسے آنا ہوا؟ مدینے اور نجران میں بہت زیادہ فیصلہ بھی نہیں. کیسے آنا ہوا؟ بڑے بڑے پادری ہیں، بہت پرانے لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کہا آنا کیسے ہوگا تمہارا؟ کہا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. تمہارا عقیدہ کیا؟ رسول نے پوچھا. دیکھو بھائی ہمت کی بات ہے، بڑا کہیں گے محمد رسول اللہ نے پوچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں.
تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میرا رسول صاحب خلق عظیم تھا. میرے دل کے قدر کرنا, خدا کی قسم اللہ گواہ ہے کہ میرا رسول صاحب خلق عظیم تھا. عیسائیوں نے کیا کہا؟ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. اگر میرے رسول کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو مسکرا کے بس اتنا کہہ دیتا کہ جس کا باپ معلوم نہ ہو کیا وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے. بہت تعلق ہے. مسکرا کے اگر میرا رسول فقط اتنا کہہ دیتا کہ جس کا باپ نہ معلوم ہو کیا اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو ساری عیسائیت ختم ہو جاتی. لیکن میرے رسول نے تبلیغ میں شرط کو گوارا نہیں کیا. یہ سبق لیتے جانا کہ میرے رسول نے تبلیغ میں شرط کو گوارا نہیں کیا. رسول چپ ہوئے, پوچھے گا تمہارا عقیدہ کیا عیسیٰ کے بارے میں؟ رسول خاموش ہوئے, قرآن بولا. خالی ہے نا قرآن, قرآن خالی ہے. میں سن کے لانا یہ کہ اب نتیجہ دوں گا اور اپنے سننے والوں کی اجازت دے دوں گا. رسول چپ ہوئے, قرآن بولا. حبیب سب سے کہہ دو ان مسئلہ عیسیٰ ان اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آیت آگے قرآن کی آیت آگے. رسول نہیں بولے, جواب قرآن نے دیا ہے. بھائی کسی کا مجھے اطلاع ہے کہ پوچھا تھا رسول سے, جواب دیا قرآن نے. کیا دیا قرآن نے جواب؟ کہ بھائی عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال. آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا اور پھر بھی وہ خدا کے بیٹے نہ کہلائے تو عیسیٰ کو فقط بغیر باپ کہنا وہ خدا کے بیٹے کہتے کتنی مضبوط تھی. رک جاؤ یہی تو مجھے لے کے آنا تھا اپنے سننے والوں کو. بہت توجہ ہے, مضبوط دلیل تھی نا. عیسائیوں کے سامنے رسول نے آیت پڑھی, عیسائیوں نے نہیں مانا, کہا بات بیکار ہے. بہت توجہ ہے, بہت ہی توجہ ہے. 3 قسمیں ہیں, یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا یا مشرک. تو کافر ہی ہوگا. بھائی عجیب بات ہے کہ یہودی یا یہودی ہوگا یا یہودی نہیں ہوگا, عیسائی یا عیسائی ہوگا یا عیسائی نہیں ہوگا. یہ کمال منافق میں کہ مسلمان ہوگا بھی نہیں ہوگا. باتیں بہت نہیں ہے نا, میں کہوں گا توجہ مت لگیے گا. آیت آئی عیسائیوں نے کہا نہیں مان کے آئے تو کافر کتاب کو کافی نہیں سمجھتا. کافر کتاب کو کافی نہیں سمجھتا. اچھا رسول ہی اقرار کرتے کہ بھائی آیت آ گئی, مانو یا نہ مانو, ہم مباہلہ نہیں کریں گے. رسول بھی کتاب کو کافی نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر کتاب کو کافی سمجھتے تو کبھی موبائل میں لے کے نہ جاتے ہے نا. تو کتاب نہ کافی کے نزدیک کافی ہے نہ مومن کے نزدیک کافی ہے. اب وہ تیسری قسم خود اپنے ذہن کرنے پیدا کرتے بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں کہ کس کے لیے کافی ہوگی. تو اب طے ہوا, میں کہا جو ہے اب طے ہوا کہ بتلائے قرآن, منوائے کو جو موبائل کے میدان میں میں نے زحمت دی اور تقریر کو اس مرحلے سے پر روک رہا ہوں. اسی مقام سے کل آگے بڑھے گا, لیکن بات تو مکمل ہو جائے نا. بتلائے قرآن منوائے وہ لوگ منوائے جو مقابلے کے میدان میں جائے. ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی کہ فمن ہر جگہ بھی ہے من بعد ما جاءکم العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. میں سننا حبیب کہہ دو کہ یہ قرآن تو نہیں مانتے نا, کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں بلاؤ, ہم اپنے بیٹوں بلائیں گے. آ گیا وہ مرحلہ جس مرحلے پر آج بات کو رک جانا ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے لفظوں کو لاؤ, ہم اپنے لفظوں کو لائیں گے. تم نبتہل, اور پھر مباہلہ ہوگا. اچھا کیا ہوگا مباہلہ؟ پانچویں نبی سے پوچھ جائیں گے دونوں نہیں, اتنا سخت مباہلہ نہیں ہے. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, ہم فتویٰ کریں گے کہ جو جھوٹا ہو اللہ کی لعنت اس پر آ جائے. بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. اس مرحلے فکر کے لیے میں نے اپنے سارے سننے والوں کو جاننا دی تھی.
فخر تعالیٰ میں وہ اپنا علاوہ کو رسول نے پیغام پہنچا دیا اور اب کاروانے خلا کے چلا مباحثے کے میدان میں مباحثے کے میدان میں جب کاروانے خلا کے چلا تو سارے تاریخ نگار اور سارے تفصیل نگار اس بات پر متفق ہے کہ حسین پیغمبر کی گود میں تھے، حسن کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں تھا، فاطمہ پیغمبر کے پیچھے تھی، علی فاطمہ کے پیچھے سن لیا میرے دوستوں نے. آگے کون؟ رسول کے ساتھ حسن ہے، ان کے پیچھے سیدہ کے پیچھے علی. آیت میں کیا تھا؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. ابناءنا پہلے تھا، حسنین کو آگے رکھا، نسانا اس کے بعد تھا، سیدہ کو اس کے بعد رکھا، انفسنا اس کے بعد تھا، علی کو اس کے بعد رکھا. تو جو نبی اپنی مرضی سے آیت کی ترتیب تک نہ بدلے، کیا دین کو امت کی مرضی میں چھوڑ جائے گا؟ قریب ہو گئی. اور اب سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں بھائی، عجیب شان ہے. میرے نبی کا کوئی کام مسیح سے خالی نہیں ہوتا. حسن کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں، حسین رسول کی گود میں، رسول کے پیچھے فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا کے پیچھے علی مسلح کر رہے. میں کچھ معلوم ہے حسن اور حسین میں چھوٹائی باری کتنی تھی؟ 6 مہینے کی. میں کچھ 6 مہینے میں سوچ رہا اس لیے کہ اب تو بات میں کہوں گا اس بات کو ذہن کرنے میں رکھ لینا. 6 مہینے کی چھوٹائی بڑھائی ہے بھائی. یا تو دونوں کو پیدل چلاتے ہے نا، یا دونوں کو گود میں لے لیتے. اتنے بھاری لگاتے تو نہیں تھے کہ دونوں گود میں لگاتے، اور یہ ایسا بنی تھا کہ حسین پیدا بھی کر سکتے تھے، ہے نا. لیکن عجیب سوال ہے میرے رسول کا کہ حسن چل رہے ہیں زمین پر اور حسین کو اٹھایا ہوا ہے گود میں. تو بتلانا یہ تھا کہ جہاں امامت رک رہی ہے وہ زمین پر ہے، جہاں سے امامت بڑھ رہی ہے اسے دکھلا رہا ہوں. آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے، جہاں امامت رک رہی تھی اسے زمین سے چلایا، اور جہاں سے امامت بڑھ رہی تھی، جس نسل میں امامت جا رہی تھی اسے اٹھا کے بتلایا. بس اب رک جاؤ اور مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہو تاکہ تقریر اپنے آخری مرحلوں کے قریب ہو جائے. ایون بیٹا اب نا بیٹے طے ہو گئی بات. کیا کرتے رسول کا بیٹا تو کھائی نہیں لے جاتے اسے. تو اب مجبوراً بیٹی کے بیٹے کو لے لے، ہے نا. میں سیدھی بات ہے یا نہیں؟ اب سنو، اور میرے سننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ میں غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا بھی نہیں ہوں. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں مجھے ساری تاریخ میں جا کے چھوڑ بجا لینا، پرکھ لینا کہ مجھے سچ کہا یا نہیں. میں یہی تو کہتے ہوں نا کہ بیٹی کے بیٹوں کو اس لیے لے گئے کہ رسول کا کلی بیٹا کوئی تھا ہی نہیں. اب میں بتلاؤں، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم اس رسول کے بیٹے اس وقت زندہ گھر میں موجود تھے. بہت توجہ ہے، کوئی پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. رسول کے بیٹے ابراہیم محمد کے کلوی بیٹے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے پیدا ہوئے تھے وہ زندہ موجود تھے اور مباحثے کے میدان میں جانے کے لائق تھے، لیکن کلوی بیٹوں کو گھر میں رکھا. عبداللہ سنو، جب ابراہیم کا انتقال ہوا نا، رسول کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو رسول قبر پر بیٹھ کر کہنے لگے لو آشا ابراہیم لکان صدیق النبی. بڑی بڑی لوگوں کی کتابوں میں اگر میرا یہ ابراہیم زندہ رہتا تو یہ صدیق نہیں بنتا، نبی نہیں بنتا. اب نبوت تو رسول کا ختم ہے، یہ اسٹیٹس کا سارا مقصود تھا کہ ابراہیم کا مقام صدیقیت کا مقام ہے، ابراہیم کا مقام نبوت کا مقام ہے. تو اس ذہن میں رہے مباحثہ کو بلند ترین منزل ہے کہ نبوت کے گھر میں بیٹھے وہ مباحثے کے میدان میں جائے جو صدیقیت کا بھی بلند ہو، نبوت کا بھی بلند. مباحثہ وہ مشکل میدان ہے کہ نبوت گھر میں بیٹھے، صدیقیت گھر میں بیٹھے. وہ لوگ جائے جو نبوت کا بھی بلند ہو، صدیقیت کا بھی بلند ہو. نہیں، میں اور بدل دوں لفظوں کو، اس لیے کہ یہیں پر آج کی گفتگو ختم ہو رہی ہے. بھائی محمد کا بیٹا گھر میں بیٹھے، نبوت کے بیٹے مباحثے کے میدان میں بیٹھے. تقریر تمام ہو گئی. محمد کا بیٹا گھر میں بیٹھے، نبوت کے بیٹے مباحثے کے میدان میں جائیں. بھائی میرا محمد آیا
اپنے خاندان کو لے کے آیا. اب کل اگر زمانے نے بولا تھی تو پھر اسی مقام جا کے بڑھے گا. بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نگاہیں بدل کی اور کہنے لگے پروردگار تو گواہ ہے, پروردگار تو گواہ ہے کہ تیرا نبی سچا ہے, تیرے نبی کی ضرورت سچی ہے. بس میری تقریر تمام ہو گئی. اور اب اس سے آگے مجھے ایک جملہ نہیں کہنا, جسے اپنے حق ہونے کا بھروسہ ہو وہ خدا کو برابر ہے. میں کیسے حق کروں کہ عاشور کے دن 2 گواہیاں برابر کی آئی ہیں. عاشور کے دن 2 گواہیاں برابر کی آئی ہے. جب حسین نے اکبر کو بھیجا تو کہا پروردگار کی گواہ ہے نا. اور جب بہتر شاد نے پہلا تیر خیال حسینی کی طرف دیکھا تو لشکر والوں نے کہا لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیال حسینی کی طرف میں لے رہا ہوں. اس کی گواہی کر کے جدید کے دربار میں رہنا تاکہ مجھے زیادہ مل جائے, تاکہ مجھے انعام مل جائے. بات کو اس مرحلے پر میں ختم کر رہا ہوں. ادھر بہتر ساتھ کا تیر چلا اور ادھر وہ 4000 تیر انداز جو اس انتظار میں تھے کہ امیر لشکر کا تیر چلے تو تیر چلائے. انہوں نے اپنی کمانوں میں اپنے تیر جوڑے اور وہ تیر چلے خیال حسینی کی طرف. جب تیروں کی بارش ہوئی بس سوچا بھی ہے, جب تیروں کی بارش ہوئی تو ایک مطلب حبیب سے بتا کے اپنے گھوڑے کے بدل ہوئے اور پکار کے دوہر سے کہنے لگے کہ دوہر ہماری ماں نے اسی دن کے لیے ہمیں بس 2 مہینے سنو, 2 مہینے سنو, گٹو کبھی نہیں ہے, مسائل کبھی نہیں ہوں گے, میں 2 مہینے کروں گا. حبیب نے دوہر کے ساتھ دوہر ہماری ماں نے ہمیں کسی دن کے لیے پالا تھا. کہنے لگے دوہر کہ پھر کیا کریں؟ کہا دیکھو شرم کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی چیز بنی ہاشم کے خیمے تک پہنچا. میں سمجھا اسے کہ بہت زیادہ تکلیف رکھا نہیں رکھ سکوں گا. دنیا تو یہ ہے کوئی چیز ہماری زندگی میں خیال حسینی تک چلا جائے ہماری لیے شرم کی بات ہے. کہا کیا ہے کہا جتنے گھوڑے ہیں انہیں لے کے آؤ. حسین کی فوج کے سارے گھوڑے لائے گئے اور انہیں چور کے ساتھ کیا گیا اور ان گھوڑوں پر حسین کے اصحاب بیٹھ گئے کہ جب تیر چلے تو یا اصحاب کے سیروں میں پڑے یا گھوڑے ہوئے روک لیں. دیکھو بہت قریب ہو گیا راستہ نا, بہت قریب ہو گیا. کیسے جانے ساتھ ساتھی تھے, کیسے مکانات صحابی تھے کہ گھوڑوں پر بیٹھ گئے کہ کوئی تیر میرے مولا حسین کے خیموں تک نہ جائے. لیکن یہ جو گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں نا ان کے درمیان میں جگہ تھی, خطرہ تھا کہ ان جگہوں سے تیر چلا جائے. تو ایک مطلب حبیب نے پکار کے کہا کہ وہ ساتھی جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں وہ ان جگہوں پہ آ کے بیٹھ جائے تاکہ کوئی بھی خیال حسینی تک نہ جانے پائے. تو اصحاب بیٹھے گھوڑوں پر, ساتھی بیٹھے گھوڑوں کے درمیان 2 گھنٹے تک تیروں کی بارش ہوتی رہی. جب تیروں کی بارش کھڑی تو حسین خیمے کے باہر آئے اور پکار کے کہنے لگے میرا کوئی ساتھی تو کام نہیں چھوڑ گیا. اب جو میرا کوئی ساتھی تو کام نہیں چھوڑ گیا. ایک ساتھی کو دیکھتے کرے حبیب کے مذہبی ساتھ حبیب حسین اپنے زخمی ساتھیوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس میں کسی بیوی کے رونے کی آواز کسی بیوی کے رونے کی آواز حسین پیاری کے کانوں میں آئی. حبیب کے مذاہب ساتھ تھے. پوچھا حبیب یہ کون سی بیوی رو رہی ہے؟ حبیب نے ہاتھ جوڑے, کہا مولا آپ کا غلام ہے نا مسلم انڈیا ہوتا نا اس کی زمین رو رہی ہے. حسین گھبرا گئے, کہا کیا میرا دوست مسلم مارا گیا؟ کیا میرا دوست مسلم مارا گیا؟ 46 برس کا شیر ہے. حبیب کیا مسلم زندہ نہیں رہا؟ کہا مولا مسلم زندہ ہے. بس یہ سمجھا تھا کہ حسین پہنچے ہوئے مسلم کا خرید ہے. مسلم کا سر اٹھایا, اپنے کانوں کو رکھا, سر کی مٹی صاف کی, آنکھوں کے خون کو صاف کیا, کہا مسلم میری آواز سن رہے ہو؟ مسلم نے کہا کہ مولا میں آپ کی آواز سن رہا ہوں اور بس ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, مولا کیا میں نے آپ کی محبت کا حق ادا کر لیا؟ مولا کیا میں نے آپ کی محبت کا حق ادا کر دیا؟ کہا کہ ہاں مسلم تم نے میری محبت کا حق ادا کر دیا. کتنے میں حبیب قریب آئے کہنے لگے تو کہا دیتے ہیں مسلم کا سب مسلم ابن اور سجا سیاسی برستے ہوئے
حسین کے دوست ہیں، مسلم کا سب حسین کے کانوں پر ہے، حسین سے مسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، کتنے میں حبیب آئے اور کہنے لگے کہ مسلم تمہارے خیمے میں تمہاری بیوی بھی موجود ہے، تمہارا چھوٹا بچہ بھی موجود ہے، تم اب اس دنیا سے جا رہے ہو، اگر کوئی وصیت ہے تو اپنی بیوی اور اپنے بچے کے لیے کر دو، ہم اس وصیت کو پورا کریں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ اپنی آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھا کے اشارہ کیا ہوتا ہے اور کہنے لگے اونچی کا لحاظ کر لو، بیوی کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، بچے کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، اگر نصیحت ہے بیٹری کہ میرے مظلوم والا کا یہ جملہ کہا مسلم نے اسی کا بات آ گئی، مسلم مر گئے، میں سننا، لیکن ابھی مسلم کا سر حسین کے دانوں پہ ہے اور حسین کی آنکھوں کے آنسو کے رہے ہیں جو مسلم کے چہرے پہ گر رہے ہیں۔ چلو گریا کیا تم نے مسجد تمام ہو گئی اور جب گریا ہو جائے تو میں مسجد چھوٹ دیتا ہوں، لیکن اب جو تم نے ہے نا انہیں صحت میں محفوظ رکھے گا، مسلم بتا ہے نا مسلم کا سر حسین کے دانوں پہ ہے، آنکھوں کا پکڑ رہے ہیں حسین کے۔ اتنے میں حسین نے دیکھا کہ ایک خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ باہر ہے، میں کبھی کا آپ ہوگا، ایک خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا، اس کی بغل میں ایک تلوار رکھی ہوئی ہے اور وہ تلوار اتنی لمبی ہے کہ جب بچہ چلتا ہے تو زمین میں خبریں دی جاتی ہے۔ حسین نے اور حسین کے صحابیوں نے یہ محسوس کیا، میری تقریب تمام ہو گئی ہے، یہ محسوس کیا کہ بچہ خیمے سے باہر نکل کے پھر خیمے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خیمے کا پیچھے کوئی ہو۔ بچے نے جھک کے سلام کیا اور چارا مکہ کی طرف، چھوٹا بچہ تلوار زمین کا خط دیکھ جاتی ہے، جیسے ہی حسین کی نگاہ ہوئی کہ کوئی بچہ ہے جو مکہ کی طرف جا رہا ہے، مسلم نے حوصلہ کے سر اٹھا کے زمین طرف کیا، گھبرا کے کھڑے ہو گئے، اپنے ساتھیوں نے کہنے لگے اس بچے کو پلٹا کے لاؤ، اس بچے کو واپس لاؤ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ جب حسین کے ساتھی اسے پلٹا کے لائے ہوں گے تو تماچے مار کے تو نہیں لائے ہوں گے۔ اللہ میں آخری جملہ سننا، اس بچے کو پلٹا کے لاؤ، پوچھ گئے، بچے کو گود میں لے کے آئے، حسین کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب آخری جملہ سنو، آخری جملہ، کہا بیٹے تم کہاں جا رہے تھے؟ کہا مولا آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا، آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ کہا بیٹے تیرے جانے سے تیری ماں بہت پریشان ہوگی۔ کہا نہیں مولا نہیں، یہ تلوار تو میری ماں ہی لا رہی ہے۔